نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ آج ہم دیکھیں گے منافقین کی نماز۔ منافق اپنی نماز سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ وہ رب سے نہیں ڈرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو لوگوں کو دکھلا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور وہ چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آتے۔ اور میرا تو ارادہ ہو گیا ہے کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو تاکتا رہتا ہے جب تک کہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی کہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور وہ اٹھتا ہے اور چار ٹھونگے مار کر اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ منافق جو ہے وہ نماز میں جو بھلائی ملتی ہے اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ منافق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن در حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور وہ کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ ایسے دھوکہ دیتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سارے اعمال کو جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اور وہ کیسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر میں ان کو ڈھیل دے کے ان کو جو ہے وہ دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں جو ہیں وہ ہمارے کام آ جائیں گی، ہم ان نمازوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ سرکشی اور گمراہی میں ڈوبتے جا رہے ہیں، اس طرح حق تک کبھی نہیں پہنچ سکیں گے، دنیا میں حق سے محروم رہیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ لیتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور وہ برکتیں اور وہ جو برکتوں کے دروازے ان کو نظر آتے ہیں وہ در حقیقت ان کی چھوٹ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان منافقوں کا چلنا پھرنا دنیا میں ان کی عیش و عشرت کسی دھوکے میں نہ ڈالے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اور قیامت کے دن کے دھوکے کا تذکرہ جو ہے وہ سورۃ الحدید میں رب العزت نے فرمایا کہ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو، چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ، وہ اس طرح کے عذاب میں نازل ہوں گے۔ ان کی ایک اور نشانی ہے، اور منافقین کی نماز کی ایک اور نشانی ہے، رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ منافق نماز کے لیے بوجھل دل بوجھل وجود کے ساتھ اٹھتا ہے، وہ بے وقت نماز پڑھتا ہے، نہ اس کی نیت عبادت کی ہوتی ہے اور نہ ہی اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ نماز کے ارکان اور اعمال پر غور کرتا ہے اور نہ ہی اس کا دل نماز میں لگتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکے ماندے بدن سے نماز پڑھنے کو مکروہ جانتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نمازی کو چاہیے پوری رغبت اور انتہائی توجہ کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو اور یقین مانے کہ اس کی آواز پر اللہ تعالیٰ کے کان ہیں۔ منافق اپنی نماز سے ہی پہچانے جاتے ہیں، جیسی وہ نماز پڑھتے ہیں ان کو کوئی بھی دیکھ کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ ایک منافق ہے۔ اور منافقین کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ ان پر فجر کی اور عشاء کی نماز جو ہے وہ بہت بھاری ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں مومن کی نماز، تو مومن کی نماز میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے غلامی کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہمہ تن متوجہ رہتا ہے، اور
یہی نماز جو ہے وہ بندے کے اندر کفر اور بندے کے اندر ایمان میں فرق کرتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر کفر ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں وہ سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے، ساری زندگی وہ بھٹکتا رہے گا۔ منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے کہ جو دو جٹھوں میں کے درمیان ہوتی ہے اور ان کے بیچ میں ماری ماری پھرتی ہے کہ ان کا جٹھا جو ہے وہ چرتی ہے اور کبھی اس کا جٹھا چرتی ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدترین پاؤ گے جو شخص لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسرے کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والے اب ہم ہیں، ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر بھی تو ان میں سے کوئی ایسی بات تو نہیں۔ ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں؟ کیا ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لاتے ہیں؟ کیا ہم بہت ہی سست اور تھکے ہارے نماز کی طرف آتے ہیں، یا ہم نماز کو اس کے ٹائم پر نہیں ادا کرتے، جب ٹائم گزر جاتا ہے تب ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اپنی نمازوں کو درست کریں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے کہ کیا ہماری نمازیں بھی منافقین کی نمازوں سے ملتی جلتی تو نہیں۔ اگر کسی منافق کو پہچاننا ہے تو اس کی نماز سے پہچانیے۔ وہ اپنی نماز جو ہے وہ اس طرح پڑھے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی کم یاد کرے گا، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نماز پڑھے گا، کیونکہ منافق کی نماز دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، اور وہ دکھاوے کی نماز اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ وہ رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔